ہم چاہتے ہیں تشدد سے پاک ہندوستان ہو. ہندوستان ایک خوبصورت ملک ہو جو ہم اب آج سے ہزاروں سال پہلے پڑھتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک خوشگوار ماحول میں گزرا ہے اور ہم اس کو آئندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں یہ جو ایک اس کی نظیر نہیں ملتی، یہ انتہائی غلط اور بہت ہی رقیق حملہ کیا گیا جس کی سبھوں نے مذمت کی ہے. تو قمر دانش علی صاحب سے ہم لوگوں کی بات ہوئی ہے، انہوں نے کنفرم کیا ہے وہ آ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میں ہوں تنویر، آپ دیکھ رہے ہیں دائیکو لائیو. اس وقت ہماری موجودگی کلکتہ کے پریس کلب کے باہر میں یہاں پہ ہوں. جس طرح سے ملک بھر میں نفرت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اس کو لے کر انٹلیکچوئل سامنے آ رہے ہیں. آنے والے دنوں میں کلکتہ میں ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کلکتہ کے دو ایسے انٹلیکچوئل سر جو جس طرح سے ملک میں نفرت کا ماحول ہے، آپ لوگ اچانک اس طرح کا پروگرام لینے کا مقصد کیا تھا؟ آج ہندوستان میں آپ چاروں طرف دیکھیں سوائے نفرت کی باتیں ہو رہی ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر. تشدد کا ماحول ہے، منی پور ہو یا گروگرام. ایسے حالات میں ہماری تنظیم آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی جانب سے اس طرح کا پروگرامز دہلی کے مختلف علاقوں میں بھی ہوا ہے، اور اس کی شاخ جو مغربی بنگال مسلم مجلس مشاورت مغربی بنگال میں ہے، اس کی جانب سے بھی وائلنس فری انڈیا کا ہم لوگوں نے ٹاپک چنا ہے، تشدد سے پاک ہندوستان. ہم چاہتے ہیں تشدد سے پاک ہندوستان ہو. ہندوستان ایک خوبصورت ملک ہو جو ہم اب آج سے ہزاروں سال پہلے پڑھتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک خوشگوار ماحول میں گزرا ہے اور ہم اس کو آئندہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. آج آپ دیکھیں گے کہ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جو کلمات بولے جا رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہے، ہیٹریٹ اسپیچز ہو رہے ہیں، اس کے خلاف میرا یہ ایک مشن ہے اور اس مشن کو لے کر ہم لوگ آگے بڑھے ہیں. یہ مشن کا دار و مدار ہمارے سینٹرل کمیٹی آل انڈیا مسلم مشاورت نے اٹھایا ہے، اور اس کا شاخ جو مغربی بنگال میں قائم ہے. ہم بھی اسی پروگرام کو، اسی مشن کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا ایک سوال ہے کہ جب بھی تشدد کے واقعات ملک کے دیگر حصوں میں رونما ہوتے ہیں، اس کے بعد انٹلیکچوئل جاگ جاتے ہیں، سمپوزیم ہوتی ہے، سیمینار ہوتے ہیں، لیکن اس کا اثر سماج میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جو بھی اس طرح کا جو پیغامات تشہیر کرنے کے لیے، اسپریڈ کرنے کے لیے پروگرام منعقد کیا جاتا ہے، اس میں جو انٹلیکچوئل شامل ہوتے ہیں، ان کی جو باتیں رکھی جاتی ہیں، ان باتوں کو عام لوگوں تک پہنچانا چاہیے، شہر سے گاؤں تک لے جانا چاہیے، عوام کے زمینی سطح تک لے جانا چاہیے. جہاں سے فسادات یا غلط آمیز باتیں اٹھتی ہیں ان تک پہنچانا چاہیے، تاکہ یہ جو باتیں ہیں، یہ تشدد کی باتیں ہیں، یہ جو ہیٹریٹ اسپیچ ہے، یہ بھی ایک تشدد کا شکل ہے. اور اس تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمارے انٹلیکچوئل کو آگے بڑھنا ہوگا. ان کو صرف ہال کے اندر ہی اپنی باتیں ختم نہیں کرنی ہوگی، اپنی باتیں نہیں رکھنی ہوں گی، وہ عوامی سطح تک لے جانا ہوگا. اسی روم سے باہر نکلنا ہوگا اور عوامی سطح پر جا کر اپنی بات کو پھیلانا ہوگا. ملک کے امن پسند لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہم ملک کے امن پسند لوگوں کو، بھائی ہندوستان میں ہر کوئی امن پسند شہری ہے، لیکن اس میں سے کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو تشدد کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. ان کے لیے ہمارا یہ پروگرام ہے. ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تشدد کو اپنائیے نہیں. گاندھی جی کا جو پیغام ہے عدم تشدد کا، اس کو اپنائیے اور اپنے ملک کو ایک خوبصورت ملک بنائیے. کہ یہ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کی ایک شاخ جو مغربی بنگال مجلس مشاورت ہے، یہ کافی عرصے سے ڈیفنکٹ تھی، یہاں پر کام نہیں ہو رہا تھا. تو اس کو ہمارے خواجہ جاوید صاحب ہیں، ڈاکٹر ایمن حق ہیں اور دیگر حضرات نے مل کے اس کو پھر سے عصر نو اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہم لوگوں کا پہلا اسٹیٹ کنونشن ابھی آرگنائز کیا جا رہا ہے، جو کہ 1 اکتوبر اے پی سی ہال، انڈین میوزیم ہال میں شام 5 بجے سے منعقد ہوگا. اس میں ہم لوگوں نے بیرونی اور یہاں کے جو مقامی مقررین ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو ہم لوگوں نے مدعو کیا ہے. اس پروگرام کے افتتاح کے لیے ہمارے اس ریاست کی وزیر اعلیٰ جو تھیں ممتا بنرجی کو بھی ہم لوگوں نے مدعو کیا تھا، مگر ان کا ابھی جواب نہیں آنا. تو بیرونی مہمانان میں سے ڈاکٹر سندیپ پانڈے سوشل ورکر ہیں، میگسیسے ایوارڈ ونر ہیں، وہ ہیں. وائر کی مشہور جرنلسٹ اور پینلسٹ، ٹی وی پینلسٹ عارفہ خانم شیروانی ہیں. طارق انور ہیں، کانگریس کے جنرل سیکرٹری وہ ہیں. اور
हाँ कुंवर दानिश अली साहब हैं और नवेद हामिद साहब हैं और मशावरत के जो सदर हैं एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद, जनरल सेक्रेटरी वहाँ के सैयद तहसीन अहमद और MS ज़ोहा साहब हैं, वो बैरूनी मेहमान आए। कुंवर दानिश अली के बारे में आपके क्या विचार है? जिस तरह से संसद में उनके साथ जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया बीजेपी MP की तरफ से, आप लोग उनको बुला रहे हैं, उनसे कोई बातचीत हुई है? क्या कन्फर्म है कलकत्ता वो आ रहे हैं? जी देखिए, कुंवर दानिश अली के साथ जो हुआ वो वर्बल वायलेंस कहा जा सकता है, उसको लिंग्विस्टिक वायलेंस कहा जा सकता है जो उनके साथ हुआ, और वो भी पार्लियामेंट की नई इमारत में। ये जो एक इसकी नज़ीर नहीं मिलती, ये इंतहाई गलत और बहुत ही रकीक हमला किया गया जिसकी सबों ने मजम्मत की है। तो कुंवर दानिश अली साहब से हम लोगों की बात हुई है, उन्होंने कंफर्म किया है वो आ रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और उसके बाद जी क्या वक्त उन्होंने दिया है कुछ ऐसी? वो शाम को ही आएंगे इंशाल्लाह। हमारा प्रोग्राम 5 बजे से 9 बजे तक है, तो उससे कबल ही वो अराइव करेंगे कलकत्ता में।